اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ پکڑیں مومن لوگ کافروں کو دوست من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، یعنی مومن کی دوستی مومن سے ہونی چاہیے، کافر سے تعلق رکھے۔ ایک مومن کی دوستی دلی تعلق وہ کافر چاہے وہ اس مومن کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھتا ہے اور اظہار کرتا ہے اور ظلم زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ کافر اس مومن کے ساتھ ظاہری طور پر ظلم زیادتی کا رویہ نہیں بھی رکھتا، لیکن کافر کا یہ کفر ہی اللہ کے ساتھ کفر کرنا، رسول کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی عبادت سے انکار کرنا، اللہ کے احکامات ماننے سے انکار کرنا، اور گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار کرنا، وہ چاہے اب ظاہراً وہ کتنا ہی ہمیں جو ہے وہ نرم کیوں نہ نظر آئے، وہ در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا ہے، قرآن کریم کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور ان سب چیزوں کا کرنے والا شخص وہ سب سے بڑا ظالم ہے، چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں سیدھا سادہ سا نظر آئے، دیکھنے میں بہت زیادہ ہمیں دشمنی کرنے والا، بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا نظر نہ بھی آئے۔ زمین پر کتنا بڑا فساد ہے کہ زمین میں شرک ہو، زمین میں کتنا بڑا فساد ہے کہ زمین میں اللہ رب العالمین کی اطاعت نہ ہو۔ فساد صرف یہ نہیں ہے، خرابی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا جینا اجیرن کر دے، اور کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر دے، کوئی شخص دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالے یا چوری کرے، صرف یہ فساد نہیں ہوتا، زمین کے اوپر یہ بھی بہت بڑا فساد ہے کہ زمین جو اللہ کی ہے اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہ ہو، اللہ کا دین اس زمین پر نہ چلے یا کوئی چلنے نہ دے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہے اور اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانے والا ہے، گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محادہ کرنے والا اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا، چاہے وہ ہمیں ظاہراً کوئی بہت زیادہ سخت نہ بھی نظر آئے، ہمارے خلاف نہ بھی نظر آئے، تو ایک کافر سے ایک مسلمان کی دلی دوستی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کا یہ تعلق مومن کے ساتھ ہی ہوگا۔ اسی کو میں کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، وقت کم تھا، اسی کو عقیدہ الولاء والبراء کہتے ہیں۔ مومن کا مومن سے دوستی اور ولاء کا تعلق ہوتا ہے، عقیدہ الولاء والبراء، یعنی آپ کی دوستی کس سے ہوگی اور آپ کی برات بیزاری کس سے ہوگی، کس سے آپ علی الاعلان بیزاری کا اعلان کریں گے کہ ہمارا آپ سے کوئی رہو رسم نہیں ہو سکتا، ہمارا آپ سے رہو رسم کیسے ہو سکتا ہے، ہماری آپس کی جو ہے وہ تعلق اور محبت اور دل کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، اور تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، وہ بعض کے دوست ہیں۔ ایک کافر کا دوست ہوتا ہے، ایک مومن کا دوست کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں اس آیت کریمہ میں تو یہود و نصارہ کو دوست بنانے کی بھی مانیت ہے، اور جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہود و نصارہ کا نام نہیں ہے، یہاں تو عمومی بات ہے کہ مومن کو چھوڑ کر کافر کو کیسے دوست بنا سکتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرنے والا ہے جو اللہ کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول ہی نہیں ہے، جو دین قبول ہی نہیں ہے اللہ کو، تو ایک مومن کی ایسے دین والے سے دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے، ولا کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ تمہارا باپ کیوں نہیں ہے، چاہے وہ تمہارا بیٹا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہیں ہے، تمہارا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ الولاء والبراء کا عقیدہ بہت اہم عقیدہ ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر یہ بات بڑی صراحت سے فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ اگر وہ ایمان کی بجائے کفر اختیار کریں تو پھر وہ چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اسلام میں اصل تعلق پھر خونی تعلق بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اصل تعلق اسلام کا رہتا ہے، دین کا رہتا ہے۔ ہاں اگر اصل تعلق دین کا برقرار ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار ہے، اور جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے پھر دین کے تعلق کے بعد پھر اس سے اتنا ہی قریبی تعلق ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کا، محبت کا، دوستی کا پھر ڈبل اجر ملتا ہے، ایک ایمانی اخوت کا اور پھر دوسرا صلہ رحمی کا اور ان چیزوں کا۔ لیکن اگر بنیادی ایمان میں اختلاف ہے تب پھر ایسے باپوں اور ایسے بھائیوں کو بھی دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اصل چیز اسلام ہے، اسلام ہے تو باقی چیزیں بھی ہیں، اگر اسلام نہیں ہے تو باقی چیزیں بھی نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ آج کل جو ہے وہ وطن کو اور اپنی قوم کو اور اپنی ریاست کو اور اپنے علاقے کو اور اپنے ملک کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہر چیز اسلام کے بعد آتی ہے۔ جب رشتہ داری خونی تعلق اسلام کے بعد آتا ہے تو پھر وطن کا تعلق، پھر ملکی تعلق، جی سب سے پہلے پاکستان ہوگا، سب سے پہلے اسلام۔ اسلام کے بعد وطن کی بھی اہمیت ہے۔ کوئی شخص اگر آپ کا ہم وطن ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کو اس سے باقی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ قربت محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اسلام کے بعد سب سے پہلے اسلام ہے۔ اگر ایک مسلمان امریکہ میں بستا ہے، ایک مسلمان افریقہ میں بستا ہے، ایک مسلمان دور دراز کے علاقے میں بستا ہے تو ہمارے نزدیک ہمارا تعلق اس سے بہت زیادہ ہے ہمارے اس ہمسائے سے جو مسلمان نہیں۔ تو یہ الولاء والبراء کا جو عقیدہ ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر بعض دفعہ ایک مسلمان سے ہماری مخالفت ہو جاتی ہے، کچھ وجوہات کی وجہ سے، مخالفت ہونے کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہمارے کسی بھائی کی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے آپس میں اختلاف ہو جائیں تو اس اختلاف کی وجہ سے وہ جو ہمارا بنیادی ولا کا تصور ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایک غیر مسلم شخص ہمارے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا ہے، ہمارا بہت تعاون کرتا ہے، ہماری بہت مدد کرتا ہے، اور ہمیں اس سے اس کا جو ہمارے ساتھ حسن سلوک ہے ہمیں وہ اس کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو برا کا تعلق ہے وہ برا کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک آپ کا مسلمان بھائی جس کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے، بغض ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، ایک طرف وہ اور دوسری طرف ایسا کافر جو آپ کے ساتھ بہت حسن سلوک سے رہتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے، جہاں بات ولا اور برا کی آئے گی وہاں مسلمان جو ہے وہ ہر صورت میں آپ کے قریب ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑنے میں کسی کافر کی مدد حاصل کرے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ دیکھیں آج کل بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ چیزیں شروع اسلام میں بڑی وضاحت سے ان کو واضح کر دیا گیا تھا۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیات رکھی تھی۔ قرآن ان چیزوں کو بڑی ہی صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محادہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، جس کی یہ صفت ہو، ایسا شخص کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محادہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا، یعنی کفار مراد ہیں،
اللہ اور اللہ کے رسول سے محادہ کرنے والوں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی محبت نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے کنبے قبیلے خاندان والے کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں اللہ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کرنے والوں کو، بلکہ وہ اپنے ایمان والوں کو دوست بنائیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے. اور یہ جو ایمان آتا ہے یہ آتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ولا کی صورت میں. اور اگر یہ تصور ہی سارا مشتبہ ہو جائے، یہ تصور ہی سارا ختم ہو جائے، جی مسلمان اور کافر کی تقسیم کیا ہے، کہ دارالاسلام اور دارالکفر کی یہ کیا بحثیں ہیں. سارے انسان ہیں، انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اور آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اسلام کے بعد جس کا یہ رویہ ہوگا کہ اس کا مسلمان سے رویہ، مسلمان سے اس کا محبت ہوگی، مودت ہوگی، ایسا شخص اللہ نے اس کے دل میں ایمان لکھ دیا. اور جس کا رویہ یہ نہیں ہے، اس کے نزدیک ہر ایک مسلمان ہے، کافر ہے، بس جس کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہے بس وہ اچھا ہے، پھر آپ سمجھے ایمان تو پھر نہیں ہے. میں نے کل آپ کے سامنے آیت رکھی تھی سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی، کہ یہ ایمان کی شرط ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کہ یہ یہودی جو ہیں یہ کفار کو دوست رکھتے ہیں، اہل کتاب کفار کو دوست بناتے ہیں. اگر یہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور جو رسول پر اترنے والی کتاب اگر اس پر ایمان رکھتے ہوتے، کبھی بھی یہ کافروں کو دوست نہ بناتے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر اور اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کافروں کو دوست نہیں بنا سکتا. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑے مومن کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ. ان سے بڑا کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان کی کیا صفت اللہ ان کی تعریف کن الفاظ میں کرتے ہیں. اور تورات انجیل میں ان کی تعریف کیا ہوئی ہے ان صحابہ کی؟ ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ سخت ہیں. ایمان اور کفر کا یہ ہمیں تصور رکھنا ہوگا، کون مومن ہے کون کافر ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے. ہمارے یہ تعلیمات بھولے ہوئے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، اشداء علی الکفار کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ولا اور برا کا تعلق اگر اس کا دھیان نہیں کریں گے، لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر کے ایسی قوم لے آئیں گے جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے. قرآن کریم میں کتنی آیات اس موضوع پر ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں. سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی قوم، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، کسی کو اپنا دین اچھا نہیں لگتا، دین اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور دین پر عمل کرنے لگے، تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے، یعنی اللہ ان لوگوں کو تباہ کر کے جو دین اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، دین اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پھر تباہ کر کے ایسی قوم لے آئیں گے، اللہ ایسی قوم کو لائیں گے یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ ان کی بنیادی صفت ہے، اللہ ان سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے. اور پھر ان کی دوسری عظیم صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بچھے ہوئے، عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. مومنوں کے لیے نرم، مومنوں کے لیے یعنی ایک دوسرے سے ان کا جھگڑا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. مومن کے لیے جھک جاتا ہے، بچھ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے مومن کے سامنے. کافر کے لیے سخت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے بڑھ کر اخلاق عالیہ کا مالک کون تھا، ان سے بڑھ کر نرم کون تھا، لیکن ان کی نرمی وہ اللہ کے دین کے احکامات کے مطابق تھی، مسلمانوں کے ساتھ تھی، دینداروں کے ساتھ تھی، دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ تھی۔ جہاں اللہ کی حدود کا مسئلہ آتا، جہاں اللہ کے نافرمانوں کا مسئلہ آتا، وہاں آپ سے زیادہ اپنے موقف پر جمنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو ان کے ساتھ مدارات کا اور میں ان کے ساتھ مداہنت کا رویہ نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت ہو جائے، ایک دن اللہ کی عبادت بھی کر لیں گے۔ کہنے کو تو بڑی ایک درمیانی سی بات تھی، ایک بڑی نرمی کی بات تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند ہو، ایک ہاتھ پہ سورج ہو، میں یہ کام نہیں۔ ابو طالب نے یہ پیغام پہنچایا کفار کو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بڑھ کر نرم کون تھا؟ حضرت ابوبکر کی مزاج میں سختی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق ارحم امتی بھی امتی ابوبکر، میری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے رحم کرنے والا ابوبکر۔ لیکن آپ دیکھیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رویہ، آپ دیکھیں کہ جب مسئلہ زکوٰۃ کے نافرمانوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا آیا، مرتد ہونے والوں کا آیا، تو وہاں سیدنا ابوبکر کو دیکھیے، حضرت عمر اور دیگر سارے صحابہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی تھوڑا سا حکمت کے ساتھ کام لیں۔ سارے صحابہ، ابوبکر صدیق ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پہ۔ یہ ہے اصل میں اخلاق عالیہ، یہ ہے عین ایمان، یہ ہے نرمی، یہ رحم ہے جو مومن کا مومن کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں کے بالمقابل، اللہ کے نافرمانوں کے بالمقابل۔ اور بلکہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو کہتے ہیں، اے عمر، تم اسلام سے پہلے تو تم بڑے سخت تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تم نرمی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ کے دین کا معاملہ آ رہا ہے وہاں نرمی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ سیدنا عمر کہتے ہیں اگر مجھے سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کے 2 دن دے دیے جائیں، میری زندگی کے سارے اعمال جو ہیں وہ لے لیے جائیں، تو وہ 2 دن مجھے اپنی پوری زندگی کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اور نمبر 2 کہ جب یہ مرتدوں کا معاملہ آیا اور مانعین زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو اس میں ابوبکر صدیق کا کردار، ان کا رویہ۔ ہم نے تو حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجنا ہے، جو مرضی حالات ہیں، مدینہ منورہ میں فوج ہوگی کہ نہیں ہوگی، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، ابھی لشکر نہیں بھیجنا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج چکے ہیں۔ آپ کی مرض کی وجہ سے وہ لشکر رک گیا ہے، سب سے پہلا کام میرا یہ ہے خلیفہ بننے کے بعد میں نے اس لشکر کو نکالا۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ عقیدے کا فرق، ایک تو عقیدہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، ایک مسلمانوں کے اندر عقیدے کے کچھ اختلافات ہیں۔ دیکھیے وہ جتنے اختلافات ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان کا رویہ دوسرے سے فرق تو ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ عقیدہ الولاء والبراء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے اس انداز سے قطع تعلقی، اب ان سے کوئی رہ و رسم ہی نہیں رکھنی اور ان سے کوئی معاملہ نہیں رکھنا۔ ابھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ الولاء والبراء کا مطلب کیا ہے۔ یعنی مسلمان کافر سے دوستی نہیں رکھ سکتا، دوستی نہ رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ان کو دعوت بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ دعوت دینا ایک الگ چیز ہے، کسی کو سمجھانا اور اس کی اصلاح کا خواہش مند ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور ان کے ساتھ دلی محبت اور دلی روابط وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک بندہ کافر ہے، کافر کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، دلی دوستی۔ ایک بندہ کافر نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہوتے ہوتے اللہ کا نافرمان ہے، پھر اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، کوئی زیادہ نافرمان ہوتا ہے۔ اسلام کی مطلب حدیث کو بتائی جاتی ہے کہ ایسی بات ہوتی ہے، اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں، میری بات پہ غور کر لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کافروں سے ہم کافروں جیسا رویہ رکھتے ہیں، اگر کوئی شخص مسلمان، اگر ایک شخص مسلمان رہتا ہی نہیں، وہ ویسے ہی کفر کی سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا نا، وہ تو پھر کفر کی بحث ہی شروع ہو گئی۔ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں کے اندر بھی ہر چیز کے درجات ہیں۔ کلمہ کو تو قادیانی بھی پھر اس معنی میں ہیں۔ میں اصل میں نا اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ شیعہ مسلمانہ کے کافر ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ جو اسلام کی سے نکل گیا اور جو کفر میں داخل ہو گیا، اس کے ساتھ تو کافروں والا رویہ ہے، جس کو آپ کافر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ تو کافروں والا رویہ ہے۔
میں تو مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کافر نہیں ہوا اس کے ساتھ بھی ہمارا رویہ فرق ہوتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے، ایک مسلمان بڑا نیک ہے، ایک مسلمان اتنا نیک نہیں ہے، تو آپ کا دونوں کے ساتھ رویہ فرق ہوگا. اور یہ انسان کا ایک مزاج ہے. لیکن اور یہ رویہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بالکل دوستی کا تعلق اور دلی جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ ان چیزوں کے درجات ہیں، لیکن ان درجات کا مطلب قطع تعلقی نہیں ہے. اس کا مطلب جان چھڑانا، ان کی دعوت سے بھی جان چھڑانا یہ چیز نہیں ہے. تو جیسے جیسے ایک شخص دین پر عمل کرتا ہے ویسے ویسے اس سے ہماری محبت بڑھتی رہتی ہے. جیسے جیسے ایک بندہ دین سے دور ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، اس سے ہمارا تعلق ایک نیک مسلمان کے مقابلے میں تو کم ہوگا. اور جیسے جیسے یہ ایک بندہ دور ہوتا رہتا ہے، کفر کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے، ہماری اس سے برات کا تعلق شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بس اسلام کے اندر ہے تو عین دوستی اور عین محبت ہے، اور جیسے ہی بندہ اسلام سے نکلا، اسلام کے اندر چاہے ایک بندہ سود کھانے والا، اب سود کھانے والے کو آپ کافر نہیں کہتے بالفرض. کیا سود کھانے والے سے آپ اسی طرح محبت کریں گے جس طرح کسی صحابی سے، جس طرح کسی عالم سے، جس طرح اپنے کسی مسلمان بھائی سے جو آپ کا سگا بھائی ہے اس سے آپ محبت کرتے ہیں، کسی دیندار بھائی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس طرح کا تعلق تو سود کھانے والے کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کے اندر ہے تو بس پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہے، اور اسلام کے باہر نکلا تو پھر سب کچھ ہی. یہ اصل میں درجات ہیں ہر چیز کے. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی جو آپس کے تعلق ہے اس کے درجات ہوتے ہیں، اور پھر کافروں کے ساتھ بھی درجات ہیں. میں آپ سے عرض کروں، یہودی کے ساتھ آپ کا رویہ فرق ہوگا، عیسائی کے ساتھ آپ کا رویہ فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں یہودی تمہارے زیادہ بڑے دشمن ہیں، مشرک تمہارے زیادہ بڑے دشمن ہیں. عیسائی ان کے مقابلے میں قریب ہیں تمہارے. حالانکہ آپ دیکھیں عیسائی جو ہیں انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر. تو اس میں درجات ہیں بہرحال. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان کا مسلمان سے محبت کا تعلق ہوگا، دوستی کا تعلق ہوگا. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ولا کا لفظ، اولیاء کا لفظ استعمال کیا. اولیاء ولی دوست. یہاں دوستی سے مراد دلی دوستی ہے. یہاں دوستی سے مراد کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رابطہ، کسی کے ساتھ میل جول، یہ مراد نہیں ہے. کافر کے ساتھ میل جول ہو سکتا ہے. کوئی کافر، کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، آپ کی جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہو سکتی، بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، لین دین ہو سکتا ہے، کاروبار ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی کیا ہے، آپ نے لین دین کا معاملہ کیا ہے. تو لین دین کرنا، بات چیت کرنا، اپنے آفیشل سے معاملات رکھنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور دوستی ایک الگ چیز ہے. یہاں دوستی سے مراد ہر قسم کا تعلق نہیں ہے کہ اس سے ہم بات بھی نہیں کر سکتے. یہاں دوستی سے مراد اصل میں دلی دوستی ہے. دلی جو ایک ملان ہوتا ہے نا ایک مسلمان کا، وہ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کافر کے ساتھ. مسلمان کافر کا ہمدرد، کفر وہ کافر ہے، اس کا ہمدرد نہیں ہوتا اس کے کفر کے ساتھ. ہاں، مسلمان کی کافر سے ہمدردی ہوتی ہے، وہ یہ ہمدردی ہوتی ہے مسلمان کافر کو دعوت دیتا ہے، اس کو اللہ کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور وہ اتنی کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوشش کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ یہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے. تو یہ تو ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور مسلمان دعا بھی کرتا ہے کافر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. لیکن مسلمان کا کافر سے وہ دلی جو میلان ہے نا، وہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہوگا. تو یہاں اولیاء سے مراد دلی تعلق ہے، اور اس کی تفسیر قرآن کریم کی آیات سے ہی ہوتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اس لفظ سے بطانہ، وہاں لفظ بطانہ ہے، اس سے اصل میں ولی کی صحیح وضاحت ہوتی ہے. ولی سے مراد کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ تو ولی سے اس آیت کریمہ میں مراد بطانہ، وہ جو سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے سے علاوہ دیگر یعنی کفار کے ساتھ بطانہ نہ رکھو. بطانہ کیا ہے؟ بطن اور ظاہر. بطن سے بطانہ، بطانہ کا مطلب بطن یعنی چھپی ہوئی چیز، ظاہر جو پشت اور ظاہری چیز ہے. بطن یہ ہاتھ کا اندر کا حصہ، اور ظاہر جو ہے ہاتھ کی پشت. تو بطن سے مراد دلی دوستی، وہ جو اندر ہوتی ہے دل کے اندر، وہ ایک مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کافر سے کوئی معاملہ رکھ ہی نہیں سکتا، لین دین کا معاملہ نہیں رکھ سکتا، مسلمان کافر کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا ہے کاروبار۔ دلی میلان اور دلی جو رازدانی کے جو معاملات ہیں نا، رازداری کے، اسلام کے غلبے کے، مسلمان کبھی کافر کے ساتھ رازدانی کے معاملات شیئر نہیں کرتا۔ ایسے معاملات جو حکومتی قسم کے ہوں، ایسے معاملات جو دین کے غلبہ کی قسم کے ہوں اور اس قسم کے ہوں، اور ایک مسلمان کو کبھی بھی کافر کو ایسے عہدوں پر نہیں رکھنا، یہ ایسے عہدوں پر رکھنا جو اہم عہدے ہوں، وہ بھی اسی چیز کے اندر آتا ہے۔ پھر یہاں بھی یہ بھی فرق ہے کہ ایک کافر ہمارے ساتھ ہم پہ زیادتی نہیں کرتا، ایک کافر مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت نہیں کرتا، مسلمانوں کے گھروں سے نکالنے میں دوسروں کو تعاون نہیں کرتا، تو ایسے کافروں کے ساتھ تو آپ نیکی بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں ان کافروں کے بارے میں نہیں منع کرتے کہ جن کافروں نے تم سے لڑائی نہیں کی، جن کافروں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں کسی کا کوئی نہ خود نکالا، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں کسی کا کوئی تعاون کیا، ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تمہیں منع نہیں کرتے ان تبروهم کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم اور تم ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں ان کفار کے بارے میں منع کرتے ہیں جو تم سے دین میں لڑتے رہے، واخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں انہوں نے دوسروں کی مدد کی، ان تولوہم کہ تم ان سے جو ہے وہ ولا کا معاملہ رکھو۔ تو یہ درجات کا فرق وہ کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ تو ایک مسلمان کا مسلمان سے ولا کا تعلق ہوتا ہے، کافر سے ولا کا تعلق نہیں ہو سکتا، اور جو کافر سے ولا کا تعلق رکھے تو پھر وعید بڑی سخت ہے، پھر وہ اس کا شمار کافروں کے ساتھ ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، ولیعذ باللہ۔ تو فرمایا کہ نہ پکڑیں مومن لوگ کافروں کو دوست من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ۔ باقی میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ دلی دوستی اور دلی معاملات یہاں مراد ہیں، باقی کافر کو دعوت دیتے ہوئے کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک کافر غریب ہے اس کی مدد کر دینا، وہ کہیں پھنسا ہوا ہے اس کا تعاون کر دینا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے، بلکہ یہ چیز ایک دعوت ہے، اور اس کی وجہ سے کافر ایمان کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوستی سے منع کی ہے، دوستی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی کافر کی مدد نہیں کر سکتے، بالکل مدد کی جا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کفار کی بڑی مدد کرتے تھے، تیمارداری کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کی یہودی بچے کی، اور آپ نے اس کو دعوت دی اسلام کی، وہ مرض الموت میں تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو حسن سلوک کرنا، اخلاق کا رویہ رکھنا، یہ ایک الگ چیز ہے، دلی دوستی ایک الگ چیز ہے، دلی میلان اور دلی دوستی یہ مسلمان کی کافر سے نہیں ہو سکتی۔ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کام کرے، فلیس من اللہ فی شیء، پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، پھر اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ الا ان تتقوا منهم تقا، ہاں ایک صورت ہے یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا۔ اگر مسلمان کافروں کے علاقے میں رہتا ہو اور کافر زیادہ ہوں اور مسلمان کمزور ہوں، تو وہاں مسلمانوں کو مجبوراً کافروں کے ساتھ، کافروں کو ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے کافروں کے ساتھ محبت کا ظاہراً دعویٰ کرنا پڑے، تو مجبوراً ڈرتے ہوئے یہ کام ہو سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں، جس طرح مجبوری کی حالت میں منہ سے کلمہ کفر نکالا جا سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں، دل کفر پر مطمئن نہیں ہے، دل ایمان پر مطمئن ہے، مجبوراً جائز ہے۔ اسی طرح یہ کافروں سے دوستی بھی مجبوراً جائز، اگر تم ان سے ڈرو تو، عام حالات میں نہیں۔ اصل میں یہ جو ولا اور برا کا تعلق ہے، یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اسلام کا، اور مسلمانوں کو اس پر بڑے اہتمام سے عمل کرنا چاہیے۔ جب اس معاملے میں نرمی ہوتی ہے تو پھر
مسلمان کافروں سے مرعوب ہونا شروع کر دیتے ہیں، پھر مسلمان کافروں کی مشابہت شروع کر دیتے ہیں، پھر مسلمان کافروں کی نقالی کرنا شروع کر دیتے ہیں فیشن میں، دیگر معاملات میں، اور جب یہ چیزیں آ جائیں تو پھر مسلمان جو ہے وہ اسلام سے اور اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اطاعت نہیں کرتے تھے، آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈر جائیے اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، امت کو بتایا گیا ہے کافروں اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی، اور اگر ان کی اطاعت کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک بہت بڑی خرابی کافروں سے مرعوبیت ہے، اور یہ ولا اور برا کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے کافروں سے مرعوبیت ختم ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے ہاں لوگ کافروں جیسا لباس، کافروں جیسی جو ہے وہ عادات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسے لہجے، ان جیسی بولی وہ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں کسی قوم میں آ جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ رویے بھی جو ہے کافروں جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اتنی مخالفت کی کہ آپ نے غلط کاموں میں تو ان کی مخالفت کی ہی کی، اگر کفار کے ہاں کوئی چیز نیکی بھی تھی، عبادت بھی تھی، آپ نے وہاں بھی ان کی مخالفت کی۔ پچھلے دنوں عاشورہ کا روزہ گزرا ہے، تو عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے، وہ حضرت موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر جو غلبہ دیا تھا اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، اس خوشی کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا، تو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ہم بھی رکھیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا تعلق ہم سے زیادہ ہے یہودیوں کی بنسبت۔ لیکن آپ نے پھر آخری سال آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو یعنی عبادت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کی۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا کفار کے ساتھ برا کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ علی اعلان اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ اگر علی اعلان اس کا اظہار نہ کرے تو کئی دفعہ مداہنت کے اندر، اور کئی دفعہ جو ہے وہ حکمت کے نام پر، رواداری کے نام پر ان کے طور طریقے بھی اپنا لیتا ہے، اور جب ان کے طور طریقے کسی قوم میں آنا شروع ہو جائیں پھر تو تباہی ہی تباہی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی ہے کہ یہ امت جو ہے وہ بہت جلد یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دے گی اور ان جیسا طرز عمل اختیار کرے گی، اور اللہ معاف کرے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر ٹھیک ہے رحمت کو اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے، اور وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت اللہ کے ہر شے پر حاوی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، کوئی اللہ رب العالمین سے مقابلے کا رویہ رکھے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، تو پھر اللہ اپنے غضب سے بھی تمہیں ڈراتے ہیں۔ پھر اللہ جب غضب ناک ہوتا ہے تو پھر اللہ کا غضب ایک مومن کے لیے سب سے بڑی ہلاکت۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اپنے غصے سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ غضب ناک ہو جاتے ہیں۔ یہود پر اللہ غضب ناک ہوئے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے اس قوم کو دیکھا کہ جنہوں نے ان سے دوستی کی جن پر اللہ غضب ناک ہوئے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہود سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، خاص طور پر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں ڈراتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو کافروں کے ساتھ یہ جو رویہ اللہ نے یہاں رکھنے کا حکم دیا، اگر اس میں گڑبڑ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ڈراتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، باقی کوئی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو پھر اللہ سے بڑھ کر قدردان اور اللہ سے بڑھ کر رحمت کرنے والا، شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لیتا، اللہ اسے جان لے گا۔ اللہ کو تمہارے ظاہری باتیں سب اعمال کا پتہ۔ یہ عمومی آیت بھی ہو سکتی ہے، اور پیچھے جو
یہ ولا اور برا کا ذکر ہے، یہ صرف ظاہراً نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہ دل کے اندر بھی ہونا چاہیے، اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، اور عمومی طور پر بھی انسان کوئی بھی چیز ظاہر کرے، کوئی بھی چیز چھپائے، اللہ اسے جانتے ہیں، اللہ تو سینے کے بھیج جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو جانتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ظاہری معاملات میں بھی اور دلی معاملات میں بھی۔ دلی معاملات ظاہری معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر انسان کا وہ دل کے مطابق ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے، تو انسان کو ظاہر سے بھی زیادہ دل کو اللہ کی فرما برداری میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دل اللہ کے فرما برداری میں لگ گیا پھر پورا جسم ہی ٹھیک ہو گیا، اگر دل خراب ہے تو پھر پورا جسم ہی خراب ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن پائے گا ہر نفس، پائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا خیر سے حاضر، یعنی قیامت کے دن ہر نفس وہ سامنے پا لے گا جو بھی اس نے عمل کیا، من خیرن خیر سے، محضرن حاضر، جو نیک کام کیا ہوگا، وہ بڑا کوئی نیک کام ہو یا چھوٹا کوئی نیک کام ہو، ذرہ برابر بھی نیکی ہو، وہ قیامت کے دن انسان اپنے سامنے پائے گا، اس کے اعمال نامہ میں لکھا ہوگا، اور انسان حسرت کرے گا کہ کیسا اعمال نامہ ہے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، ہر عمل کو لکھ کر شمار کر کے وہ یہاں لے آیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو حاضر پائیں گے، وہ ظاہری اعمالوں یا دلی اعمالوں، ہر نفس نے جو عمل کیا ہوگا خیر سے وہ حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا ہوگا، چھوٹے بڑے نیک اعمال اور چھوٹے بڑے برے اعمال، ہر عمل قیامت کے دن انسان اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ پسند کرے گی، یعنی تود مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی وہ جان، وہ پسند کرے گا، وہ نفس، وہ جان، لو ان بینہا وبینہ، کاش کے اس کے درمیان اور اس کے درمیان امدا بعیدا، بہت دور کی مسافت ہو، کس کے اور کس کے درمیان، یعنی برے عمل کے درمیان، برے عمل اور اس شخص کے درمیان انسان پسند کرے گا، قیامت کے دن پسند کرے گا، دنیا میں تو احساس ہی نہیں ہوتا، غفلت میں انسان زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن انسان پسند کرے گا کاش یہ میرے ساتھ یہ جو برا عمل میرا نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا، کاش کہ یہ مجھ سے بہت دور ہو، کوسوں دور ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا میں تو انسان جو ہے وہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، در حقیقت انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے، فرشتے بھی انسان کے ساتھ ہیں جو نیکی کی بات کرتے ہیں، اور انسان کے ساتھ جو ہے وہ شیطان بھی لگے ہوئے ہیں جو انسان کو وسوسہ ڈالتے ہیں اور برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ تمنا کرے گا کاش میرے اور میرے شیطان کے درمیان مشرقین کی دوری ہوتی۔ حتیٰ اذا جاءنا، سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، وہ کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرقین کی دوری ہوتی، مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، فبئس القرین، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ تو انسان قیامت کے دن شیطان سے اور اپنے برے دوستوں سے برات کا اظہار کرے گا، دوری کی بات کرے گا، اور انسان قیامت کے دن برے اعمال کے بارے میں پسند کرے گا کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت دوری ہو، امدن یہ مسافت، بعیدہ دور کی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے آپ سے۔ اللہ کا غضب یہ بہت خطرناک ہے انسان کے لیے۔ اللہ نے قریب کی آیتوں میں 2 مرتبہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، اپنے غضب سے ڈراتے ہیں۔ جب اللہ غضبناک ہو جائے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت غالب ہے، انتقام لینے والے ہیں، پھر اللہ جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر اللہ جیسی سزا کوئی نہیں دیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جیسے باندھیں گے ویسا کبھی کسی نے کسی کو باندھا نہیں ہوگا، اور اللہ جیسا جو اللہ اس دن عذاب دیں گے ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو دیا نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والے بندوں کے ساتھ، کن بندوں کے ساتھ؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ،
اللہ تم سے محبت کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ آیت اتری ہے وہی عیسائیوں کے ضمن میں۔ عیسائی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور اللہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اور ہمیں بھی اللہ بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بڑے ہی محبوب ہیں۔ تو یہ اللہ سے کی کیسی محبت ہے کہ اللہ کے احکامات پر انسان عمل نہ کرے۔ چلیں انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے، آج بس کرتے ہیں اسی پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔